جی جی، اور اس کے روحانی اسپیکٹ بھی ہیں۔ روحانی، اب روحانی ایکسپیکٹ کیا ہے اس پہ بھی گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں روحانی اسپیکٹس کے حوالے سے بالکل واضح بات ہے کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، سبحان اللہ۔ مگر چونکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے ہم، اور اس میں امتحان ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم سبحان اللہ۔ ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں ظاہر کیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس زندگی کا جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ تو اب چونکہ آزمائش ہوتی ہے سختیوں کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے جس کو انسان پسند نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک انسان کا اپنا نفس ہے، صحیح۔ دوسرا شیطان ہے، ہم، اور تیسرا جو ہے دنیا ہے، اچھا۔ دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روکتی ہے، جب انسان ان تینوں چیزوں کا قلا کما کر دیتا ہے اور اس کو کراس کر لیتا ہے، تو اس کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی ہنڈرنس، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں رہتا، اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، تو یہ ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہے، ہم، جو اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اور اس حوالے سے ہم نے پہلے پروگرام میں ایک وہ مثال بھی میں نے بیان کی تھی کہ اس کو نفس کو جو ہے 1000 سال جہنم میں جلایا گیا، تو پھر جب اس کو بھوکا رکھا گیا تو پھر اس نے نفس کو پہچانا۔ تو یہ ایک اس اسپیکٹ سے بھی ہمارے یعنی ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کی طرف۔ اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو اسی طرح پھر انسان کی راہ میں جو رکاوٹ دوسری ہے وہ دنیا اور دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کا حصول اور بھی بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حصول جو ہے مال کے ذریعے ہوتا ہے، جس کو ایک شاعر نے بھی کہا کہ ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے۔ تو وہ یعنی کہ مراد جو سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ آزمائش ہے، آزمائش کہ ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہو۔ جی۔ تو وہ انسان کے اندر فطری طور پہ بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، تو اس بخل کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہی چیزیں اس کے اللہ کے راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ تو اب جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ چیز جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو سمجھ لیے روزے کے ذریعے سے ہم نے اپنے نفس کو قابو کیا، اور اب مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ اس کو ہم دور کر رہے ہیں، دنیا کی محبت جو ہے، دنیا کی محبت دور کر رہے ہیں اس کے ذریعے۔ اور الحمدللہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اسی طرح یہ جو آیت طیبہ کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کے بعد کو وہ احسان نہیں جتاتے ہیں، نہ کسی کو ایذا دیتے ہیں، فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ وہ آیت طیبہ ہے کہ جو ان کے اوپر نہ کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ اولیاء کی شان میں بیان کی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنے سے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے سے، وہ جو زندگی کا مقصد ہے، یعنی ولایت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت بدرجہ عدم حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دے دیا ہے وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔